بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان صبح سے لے کے شام تک بہت سارے کاموں میں اپنا وقت صرف کرتا ہے۔ وہ گھر میں بھی ہوتا ہے اور گھر سے باہر بھی ہوتا ہے، اپنے روزگار کے لیے اپنے کام کی جگہ پر بھی جاتا ہے اور اس کے علاوہ اپنے دوستوں کے پاس بھی جاتا ہے۔ اچھا، اب اس سارے چیزوں کے اندر سب سے اہم چیز یہ ہے اور جہاں پہ سب سے زیادہ اس کا ٹائم گزرتا ہے وہ اس کے کام کی جگہ ہے۔ وہ اس کا آفس بھی ہو سکتا ہے، وہ اس کے بزنس کی اڈا بھی ہو سکتا ہے، اس کے بزنس کا کوئی کمپنی، کوئی فیکٹری، کوئی اور چیز، کوئی جگہ بھی ہو سکتی ہے، اپنی ہو یا بیگانی ہو۔ تو انسان ایک بہت بڑا وقت جو ہے وہ وہاں پہ گزارتا ہے، اور جب انسان وہاں پہ بہت زیادہ وقت گزارتا ہے تو اس لحاظ سے اس وقت کی بہت زیادہ اہمیت ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ وقت جہاں جیسا گزرے گا وہ دوسرے ٹائم میں اس کی ریفلیکشن آئے گی۔ اگر وہ وقت اچھا گزر رہا ہے تو اس کی اچھی ریفلیکشن آئے گی، اور اگر اس وقت کے اندر کوئی پرابلم آ رہی ہے تو وہ اسی طرح کی پرابلم کی ریفلیکشن بھی اس کے گھر میں بھی آئے گی، اس کے دوستوں میں بھی آئے گی، اور باقی جگہوں پر بھی یہ ریفلیکشن آئے گی۔ لہٰذا آج میں آپ کو جو بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ ایسی کون سی 3 خطرناک بیماریاں ہیں کہ جو اس ورک پلیس پر پیش آتی ہیں اور انسان اکثر اس کا شکار ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو محسوس نہیں ہوتا کہ وہ ان بیماریوں کے اندر چلے گئے ہیں۔ تو ان میں سب سے پہلی بیماری یہ ہے کہ وہ لوگوں کو رائٹ اور رانگ کا سمجھ نہیں آتا، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے یہ انہیں سمجھ نہیں آتا۔ اب اس صحیح اور غلط اس کی اگر ڈیٹیل میں ہم جائیں یا اس کے دائرے کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ دائرہ بہت پھیلا ہوا دائرہ ہے۔ اس میں کہیں پہ اس کے ایتھکس بھی آتے ہیں، اخلاقیات جس کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ اسی طرح کام کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں اس میں رائٹ اور رانگ میں یہ بھی آتی ہیں، اس کے پروفیشنل کام وہ بھی اس میں آتے ہیں۔ پھر اس میں یہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ اگر کسی جگہ کوئی خرابی ہو جائے، کوئی پرابلم ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ غلط کام ہے، تمہیں پتہ نہیں تھا یہ نہیں کرنے کا، تمہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، تمہیں سینس نہیں تھی کہ تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے وغیرہ۔ اور یہ چیز ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک ورکر کا معاملہ ہے، یہ ورکر سے لے کے ٹاپ مینجمنٹ تک یہ سب جگہوں پر یہ مسئلہ پیش آتا ہے۔ ہر جگہ کا ایک اپنا اپنا لیول ضرور ہوگا لیکن یہ مسئلہ ضرور پیش آتا ہے۔ اب اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے۔ اب اس رائٹ اور رانگ کو اگر سمجھنے کے لیے اور اس کو آسانی سے سالو کرنے کے لیے اور اس بیماری سے اپنے آپ کو بچانے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ دنیا میں جب سے انسان موجود ہیں اور جس بھی سوسائٹی کے انسان ہیں ان کے ہاں صحیح رہا ہے۔ جو اچھے کام ہیں، جو اچھی چیزیں ہیں، جن کو اچھا کہا جاتا ہے وہ سارے ہی معاشرے میں اچھی چیزیں کہی جاتی ہیں، اور جو بری چیزیں ہیں وہ ہر معاشرے میں بری ہوتی ہیں۔ جو اس لیے کہ انسان کی طبیعت کے ساتھ اور انسان کی نیچر کے ساتھ کچھ چیزیں خاص ہو گئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پیدا کرتے ہوئے انسان کو تخلیق کرتے ہوئے اس کی فطرت کے اندر کچھ چیزیں رکھ دی ہیں کہ وہاں پر وہ ان چیزوں کو سمجھ جاتا ہے کہ بھئی یہ چیز ٹھیک ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایون میں اگر آپ کو اگزامپل دوں، جھوٹ ہے تو جھوٹ کس سوسائٹی میں اچھا سمجھا جائے گا؟ اچھے طریقے سے میں ایک کام کرتا ہوں اور مجھے میرا کام کے حوالے سے اگر اچھے طریقے سے معلومات نہیں ہے، پریکٹس نہیں ہے، کمانڈ نہیں ہے، تو کون سا معاشرہ ہے کہ جو اس کو اچھا سمجھے گا یا اس کو کہے گا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ اگر کمانڈ نہیں ہے تو نہ صحیح؟ یعنی کمانڈ حاصل کرنی چاہیے۔ جھوٹ کو کوئی بھی اچھا نہیں کہے گا، سچ کو سارے صحیح کہیں گے۔ گہر سے گہر گزرا معاشرہ کیوں نہ ہو، وقتی طور پہ پرابلم کیوں نہ پیش آئیں، لیکن سچ جو ہے وہ ہمیشہ آپ کو نجات دے گا، ہمیشہ آپ کو راستہ بنائے گا۔ سچ کے اگر سچ بولنے والا شخص ہوگا تو اس سے اگر کوئی غلطی بھی ہوگی تو کوئی نہ کوئی اس کے بچنے کا راستہ نکل آئے گا۔ تو دراصل چیز یہ ہے کہ وہ آپ کی ذاتی زندگی میں، اخلاقیات میں، آپ کے پروفیشنل کاموں میں، آپ کی اپروچ میں، اب کسی بھی حوالے سے اگر یہ صحیح اور غلط کا معاملہ ہے تو یہ سمجھنا ضروری ہے۔ آپ کو جاننا ہوگا کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے۔ دوسری
خطرناک بیماری کیا ہے؟ دوسری خطرناک بیماری یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے کام اور اپنے گھر میں بیلنس نہیں رکھتے۔ بعض لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی اپنے آفس میں بیٹھے اور اپنے آفس کے کام کو بہت آگے تک لے جاتے ہیں، اور وہ گھر واپس آتے ہیں تو رات لیٹ تک ان کا آفس کا کام ختم نہیں ہوتا۔ اور بعض لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ آفس میں جا کے بھی آفس کے نہیں ہوتے اور آفس کا کام نہیں کر رہے ہوتے، ان کا مائنڈ آفس میں نہیں ہوتا، ان کی باقی کوئی چیزیں آفس میں، تو مطلب ہر دو لحاظ سے وہ انبیلنس ہوتے ہیں۔ تو یہ جو چیز، یہ رویہ اور یہ بیماری بالآخر انسان کو تنگ کرتی ہے، دونوں طرف تنگ کرتی ہے۔ اگر آفس کی سائڈ پر یہ معاملہ ہوگا تو آفس کی سائڈ پر بھی یہ خرابی کا شکار ہوگا، اور اگر یہ گھر کی سائڈ پر ہوگا تو بھی خرابی ہوگی، اور تو بھی اس میں پرابلم آ جائے گا۔ اور تیسری جو خطرناک بیماری جس کا میں ذکر کرتا ہوں وہ ہے ایکسیسو فیلنگ، یعنی بلا وجہ کا سوچنا۔ اور اس کے بارے میں تو قرآن مجید کی آخری صورت کے اندر بھی آیا کہ بھئی وہ وصف سے جو بلا وجہ کے مائنڈ میں آتے ہیں، دل میں آتے ہیں کہ بھئی وہ ایسا ہو گیا گا، وہ بلا وجہ کی سوچنا شروع کر دی کہ وہ ایسا کر دے گا، اس نے ایسا کر دیا، فلاں ایسا ہو گیا، فلاں ایسا ہوگا، یہ رزلٹ نکلائے گا، وہ رزلٹ نکلائے گا، یہ کام ہو جائے گا، وہ کام ہو جائے گا، یعنی بلا وجہ سوچے چلے جانا۔ انسان کے مائنڈ کو کچھ چیزیں روک لینی چاہیے، اس سے آگے نہیں جانا چاہیے۔ اس لیے اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حضرت علی سے بھی جیسے کسی نے پوچھا تھا نا تقدیر کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ اپنی ایک ٹانگ اٹھائیں، تو انہوں نے ایک ٹانگ اٹھا لی۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب دوسری ٹانگ بھی اٹھا لو، تو انہوں نے کہا میں نہیں اٹھا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا بس یہی بات ہے۔ تو دراصل کچھ چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے، اس کے مسئلے میں نہیں پڑنا چاہیے، اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور بہت سے کیسز میں تو یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں بات ہوتی ہی نہیں، اگر معلوم بھی کر لیا جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں تو بات تھی ہی نہیں، یہ تو میرا وہم تھا، یہ تو میرا خیال تھا، میری سوچ تھی۔ تو ان سوچوں سے، ان وہموں سے، ان بلا وجہ کے آگے چلتے جانا، سوچتے چلے جانا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ تینوں چیزیں جن کا میں نے ذکر کیا، وہ رائٹ اور رانگ، صحیح اور غلط کا معاملہ ہو، وہ کسی بھی سطح پر ہو، یہ ہوگا تو یہ بھی آپ کو، آپ کی پروفیشنل لائف کو بھی تباہ کرے گا اور آپ کی گھریلو لائف کو بھی تباہ کرے گا۔ اور اگر آپ اپنی ورکنگ لائف اور اپنے گھر کی زندگی کو بیلنس کر کے نہیں لے کر چلیں گے تو بھی یہ خرابی کا شکار ہوگا۔ اور اگر آپ بیلنس اس طریقے سے رکھنے کی کوشش کریں گے کہ بھائی صرف 8 گھنٹے میں نے آفس کے یہ پورے کیے اور باقی گھنٹے یہ پورے کیے، اور یہ بھی بیلنس نہیں ہوتا۔ بیلنس میں یہ اونچ نیچ بھی ہوتی ہے، لیکن چیز یہ دیکھنے کی ہوتی ہے کہ دونوں سائڈ پر کوئی چیز ایفیکٹ نہ ہو۔ کبھی کبھار اگر کوئی چیز پلس مائنس ہوئی ہے کسی بھی سائڈ پر تو وہ چیز ایفیکٹ نہیں کرتی۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ بلا وجہ کی سوچنا، اور یہ چیزیں ان کو چھوڑیں، اپنے کام پر فوکس کریں، اپنی مہارت پر، اپنی ایکسپرٹی پر، اپنی کمانڈ کے اوپر فوکس کریں کہ وہ آپ کے پاس ٹھیک ہونی چاہیے۔ اگر وہ چیز ٹھیک ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کے لیے پرابلم ہوگا یا آپ کے لیے کوئی ایشو ہو سکتا ہے۔ تو میں آپ کی کامیابی کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اور کامران کرے۔